2500 سال پہلے سلطان بنو قدظر کے حکم پر بابل میں معلق باغات بنائے گئے جن کا شمار دنیائے قدیم کے عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ سلطان بنو قدظر نے یہ باغات اپنی ملکہ آمیتا کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ ریڈ ٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ملکہ آمیتا ایران کے بادشاہ قیاقصارا کی بیٹی تھی اور ایران کے پہاڑی علاقے ہمدان کی رہنے والی تھی۔ ہمدان کے پہاڑی نظاروں سے اسے قدرتی نسبت تھی۔ بابل ہر چند کے بہت خوبصورت شہر تھا لیکن یہاں کوئی پہاڑ نہ تھا، اس لیے آمیتا کچھ اداس سی رہتی تھی۔ بادشاہ نے جب اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابل میں وہ سرسبز پہاڑی نشیب و فراز کہاں جو میرے وطن میں تھے۔ یہاں ہر طرف میدان ہی میدان نظر آتے ہیں۔ یہ میدانی سطح دیکھتے دیکھتے اکتا گئی ہوں، دل چاہتا ہے کہ اس سرزمین میں پہاڑ بھی ہو۔ اب دوستوں، میدانی علاقے کو پہاڑی علاقے میں ڈالنا تو ممکن نہیں تھا، تو سلطان بنو قدظر چاہتا تھا کہ ملکہ کی آرزو پوری ہو۔ اس نے اپنے ملک کے اعلیٰ دماغوں کو ملکہ کی خواہش سے آگاہ کیا۔ پہاڑ ہوتے تو انہیں کاٹ کر ان پر سبزہ زار بنائے جا سکتے تھے، لیکن میدانی علاقے میں پہاڑ بنے تو کیوں کر؟ اونچی اونچی چوٹیاں، ان پر مہکتے باغات اور بلند و بالا درخت کہاں سے آئے؟ وہ سب حیران تھے۔ ان میں سے ایک دانش مند بولا، ہماری قدیم کتابوں میں درج ہے کہ بابل میں بڑی بڑی چیزیں بنیں گی، اہل دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوں گے، یہاں تک کہ بابل میں پہاڑ بھی بنیں گے، پہاڑ پر جنگل اگیں گے اور چشمے بھی پھوٹیں گے۔ اب دوستو، کچھ باتیں تو بادشاہ کی سمجھ میں آئی لیکن پہاڑ کا مسئلہ بہت دشوار تھا۔ ایک پروہت بولا کہ پہاڑ بننا بھی ممکن ہے، اس کی تدبیر یہ ہے کہ اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پر چھت ڈالی جائے، پھر اس چھت پر چاروں طرف جگہ چھوڑ کر اور محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پر بھی چھت ڈالی جائے، اسی طرح اور محرابیں بنائی جائے اور ان پر چھتیں ڈالی جائے، اس سلسلے کو اتنا اونچا لے جائے کہ دور سے پہاڑ نظر آئے۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی اور اس منصوبے پر فوراً کام شروع ہو گیا۔ محرابوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں سیسہ پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ بوجھ سہار سکے۔ پھر ان چھتوں کی روشوں پر ایشیا بھر سے پھول پودے لا کر لگائے گئے۔ یہ چھتیں 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھی۔ چھتوں کے نیچے محرابوں کے اندر آرام گاہیں تھی، ان میں نہایت خوبصورت اور چمکدار رنگوں سے نقش و نگار بنائے گئے اور آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا کیے گئے۔ محرابوں کے اوپر ہری ہری بیلیں چڑھائی گئی اور ایک چھت سے دوسری چھت پر جانے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں اور روشیں بنائی گئی جیسے پہاڑ کاٹ کر پہاڑ پر راستے بنائے جاتے ہیں۔ دوستوں، مصنوعی پہاڑ بھی بن گیا، درخت اگ آئے، چمن زار کھل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ باغوں کو سیراب کیسے کیا جائے؟ دوستوں، اس باغوں کو سیراب کرنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ سب سے اوپر کی چھت پر ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا۔ اس تالاب میں تلوں کے ذریعے دریائے فرات کا پانی بھرا جاتا تھا۔ پمپ مسلسل دن رات چلتے تھے اور پانی کی مقدار میں کمی نہ آنے دی جاتی تھی۔ اس تالاب کے پانی سے چشمے بہتے تھے اور فوارے چھوٹتے تھے۔ باغ ان چشموں سے سیراب ہوتا تھا۔ ان باغوں کی اونچی اونچی درخت جب ہوا کے جھونکوں سے ہلتے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے پہاڑ ہل رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے سدا بہار باغات کو آویزاں کر کے زمین کی سطح تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ باغات بابل کے معلق یا آویزاں باغات کہلاتے تھے۔ دوستو، فنی تعمیر کا یہ عظیم نمونہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہونے لگا۔ بابل کے معلق باغات کو زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے لیکن ان کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ سلطان بنو قدظر نے ایک عظیم بند بھی تعمیر کرایا تھا جو دجلہ سے فرات تک بڑھتا چلا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو دوستوں یہیں تک تھی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔